السلام علیکم۔ اردو انشاء کا دوسرا لیکچر اور میں ہوں آپ کے ساتھ مہر بلال۔ تو مضمون نویسی کے حوالے سے ہم پہلے بھی ایک لیکچر دے چکے جو بھرپور لیکچر تھا، جس میں ہم نے مضمون لکھنے کے حوالے سے بلکہ تحریر لکھنے کے حوالے سے اور اس کی تمام خوبیاں خامیاں، لکھاری کی خوبیاں اور اس حوالے سے مکمل مواد جو ہے وہ اس میں موجود ہے۔ وہ ایک طویل لیکچر ہے، آپ نے اگر ابھی تک نہیں سنا تو کوشش کریں کہ اس لیکچر کو ضرور سنیں، وہ ہمارے چینل پر موجود ہے، آپ ہمارے چینل پر جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا یہ مختصر سا لیکچر ہے جس میں ہم نے آؤٹ لائن کے بارے میں بتانا ہے، کیونکہ جب آپ نے مقابلے کے امتحان دینے ہوتے ہیں تو وہاں آپ کو آؤٹ لائن لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے، باقاعدہ طور پر الگ سے اس کے نمبر ہوتے ہیں، عام طور پہ 5 نمبر ہوتے ہیں آؤٹ لائن کے۔ تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ وہ تو الگ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ انٹر میں یا دوسرے جب مضمون لکھتے ہیں کلاسز کے لیے تو تب بھی اگر آپ آؤٹ لائن لکھ دیتے ہیں تو ایک اچھا امپریشن، بی اے کے لیے خاص طور پہ آؤٹ لائن لکھنا ضروری ہوتا ہے اور اس کے اوپر کی کلاسز میں سب میں ضروری ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ آؤٹ لائن کا فائدہ کیا ہوتا ہے، ہم اس چیز کو مختصراً دیکھ لیتے ہیں کہ آؤٹ لائن لکھنے سے سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ذہنی انتشار کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جب آپ نے اپنے متعلقہ موضوع کو جو آپ نے منتخب کیا تھا، یہ پچھلی ویڈیو میں ساری باتیں ہو چکی ہیں، بار بار دہرانا جو ہے وہ اب ٹائم کا ضیاع ہے، تو آپ نے جب موضوع کا انتخاب کر لیا تو اس کے حوالے سے اگر آپ آؤٹ لائن لکھ لیتے ہیں تو اس آؤٹ لائن میں آپ کے پاس ٹاپک سینٹنس بھی آ جاتے ہیں، آپ کے کنٹرولنگ پوائنٹس بھی آ جاتے ہیں۔ اب ان کو لے کر آپ نے کیا کیا، آؤٹ لائن بنا لیں۔ اب ذہنی انتشار کا خاتمہ ہوگا، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے، گول سیٹ ہو گیا۔ اب آپ نے اسی کے مطابق اپنا مضمون لکھتے چلے جانا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یکسوئی، جب آؤٹ لائن آپ کے سامنے ہوگی تو پھر آپ کو دوبارہ دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمپلی ایک جملہ وہاں سے پکڑیں گے اور اس کے اوپر ایک پیراگراف لکھ دیں گے، اگلا جملہ پکڑیں گے اگلا پیراگراف لکھ دیں گے، ایسے وہاں سے جملے پکڑتے جائیں، پیراگراف بنتے جائیں گے اور ایک بہترین مضمون تیار ہو جائے گا۔ آپ توجہ کے ساتھ یکسو ہو کر لکھی جا رہے ہیں بس، کیونکہ جو آپ نے سوچنا تھا وہ آؤٹ لائن لکھتے وقت سوچ لیا۔ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ترتیب ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جب آپ آؤٹ لائن لکھتے ہیں اسی سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ترتیب ٹھیک ہے، اگر ٹھیک نہیں تو آپ آؤٹ لائن کی جو ہیں وہ ترتیب سیٹ کر دیتے ہیں۔ جب آؤٹ لائن کی ترتیب سیٹ ہو جاتی ہے وہیں سے تو آپ نے پکڑ کے پیراگراف بنانے ہیں، وہ پیراگراف جملہ مضمون بنائیں گے تو مضمون کی ترتیب خود بخود سیٹ ہو جائے گی۔ اور چوتھا فائدہ جو ہے وہ اس کا یہ ہوگا، حسن بیان آئے گا۔ اب جب آپ ایک لائن لکھیں گے نا، پہلے اس لائن کو سیٹ کریں گے، اس لائن کو پڑھنا بھی آسان ہے، آپ ایک دفعہ پڑھیں گے، 2 دفعہ پڑھیں گے، آپ لکھیں گے اچھا یہ نہیں، اس کو تھوڑا اور ریسیٹ کرو۔ اس لائن کے سیٹ کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں پورا سکیچ بن جائے گا کہ میں نے اس لائن کے اوپر جو پیراگراف کیسے بنانا ہے، وہ پورا کا پورا پیراگراف خوبصورت طریقے سے بنے گا، اس کی ترتیب، اس کے رموز اوقاف اور ساری چیزیں جو ہیں وہ سیٹ ہو جائیں گی۔ اس کے بعد یہ کہ بار بار سوچنے کی کفر سے جو آپ بچ جائیں گے۔ بار بار سوچنا یہ آپ کی تحریر کو انٹرپٹ کرتا ہے، پریشانی بنتی ہے۔ جب آپ نے ایک دفعہ آؤٹ لائن لکھ لی اب آپ کو دوبارہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آسانی کے ساتھ مضمون اپنا مکمل کرنے کی طرف دھیان دیتے ہیں اور سارا زور جو ہے آپ لکھائی کے اوپر لگاتے ہیں، کیونکہ ٹائم کی بہت شارٹیج ہوتی ہے۔ 40 سے 50 منٹ اگر انٹر والے کو ملتے ہیں اس کا مضمون مکمل نہیں ہوتا۔ تو آپ بی اے کے لیے اندازہ لگا لیں، جو اس سے بڑا لکھنا ہوتا ہے، کمپٹیشن کے لیے لگا لیں اس سے زیادہ بڑا لکھنا ہوتا ہے، تو آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تب کہ آپ ایک پیراگراف لکھ لیں پھر سوچنے کے لیے بیٹھ جائیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلے ہی آپ نے آؤٹ لائن میں سوچ بچار کر لی ہے، اب صرف لکھنا ہے، فل سپیڈ کے ساتھ آپ نے اور پوری توجہ کے ساتھ لکھتے چلے جانا ہے۔ اگلا جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آؤٹ لائن سے قاری یعنی آپ کے ممتحن کے اوپر اچھا اثر پڑے گا، اس کو ایک سیکوینس کے ساتھ مضمون لکھا لکھا مل جائے گا اور وہ آرام سے اس کو چیک کرتا جائے گا، اس کو بار بار الجھن نہیں ہوگی، بار بار انٹرپشن نہیں ہو رہی ہوگی، خیالات کا تضاد نہیں آ رہا ہوگا، بلکہ فلوئنٹلی جو ہے وہ آپ کی تحریر کو پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو ظاہر جتنا خوبصورتی کے ساتھ، روانی کے ساتھ وہ پڑھے گا اتنا اچھا امپریشن پڑے گا، اتنے اچھے نمبر آپ کو ملیں گے۔ تو یہ تو ہیں آؤٹ لائن لکھنے کے فائدے۔ اس کے لوازمات جو ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اس سے پہلے میں آپ کو مضمون کے حصے بتا دیتا ہوں۔ یہ ایک جنرل سی بات ہے، کوئی بھی چیز آپ لکھتے ہیں، کوئی تقریر ہو، کوئی تحریر ہو، سب سے پہلے اس کی تمہید باندھی جاتی ہے، یعنی آپ مختصر سا تعارف کرواتے ہیں، اس کا کوئی تاریخی پس منظر ہے تو وہ دے دیتے ہیں، یا کوئی مشہور واقعہ، کوئی قول، کوئی کوٹیشن، کوئی شعر وہ لکھتے ہیں تاکہ آپ کی طرف لوگ متوجہ ہوں۔ تو تمہید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے کلمات بیان کرنا جس سے پڑھنے والا آپ کی طرف متوجہ ہو، اس کی دلچسپی بڑھے۔ اس کے بعد جو ہے آپ اس چیز کے فائدے لکھتے ہیں، میرٹس جو ہیں
وہ لکھتے ہیں، اور اس کے بعد ڈیمیرٹس لکھتے ہیں، یعنی اگر کوئی نقصانات ہیں سوسائٹی میں اس کے تو وہ آپ لکھتے ہیں، اور اینڈ پہ آپ کیا لکھ دیتے ہیں، معاشرے پر اس کے اثرات، کہ جس موضوع پر آپ لکھ رہے ہیں اس کا سوسائٹی پر کیا اثر ہے۔ مثلا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس کے اوپر آپ لکھیں مضمون، تو سائنس کے ظاہر میرٹس بھی ہوں گے، ڈی میرٹس بھی ہوں گے، اور آپ نے اس کے بارے میں لکھنا ہوگا، یعنی سائنس کے معاشرے پر کیا اثرات ہیں، اور اینڈ پہ آپ حاصل کلام لکھ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں جو اہم چیز ہے جس پر آپ نے دھیان دینا ہے کہ آؤٹ لائن کے لوازمات کیا ہے۔ دیکھیں فرضی آؤٹ لائن آپ نے نہیں لکھنی۔ فرضی آؤٹ لائن کیا ہوتی ہے؟ یہی چیزیں جو میں نے لکھی ہیں انہی کو آپ پوائنٹ بنا کے لکھ دیتے ہیں، جی چلو جی یہ آؤٹ لائن بن گئی۔ تو بھائی یہ آؤٹ لائن نہیں ہے، یہ تو آپ نے کہیں ظاہر ہی نہیں کرنے، یہ تو کہیں لکھنے بھی نہیں ہیں، قطعاً ان کو نہیں لکھنا آپ نے۔ یہ صرف آپ کے دماغ میں موجود ہے کہ اب میں تمہید لکھ رہا ہوں، اب میں اس کے فائدے لکھ رہا ہوں، اب میں اس کے نقصانات لکھ رہا ہوں، اب میں اس کے کنکلوژن کی طرف جا رہا ہوں، اب میں اس کے ایفیکٹس لکھ رہا ہوں۔ یہ آپ کے دماغ میں سارا کچھ چل رہا ہوگا، لکھنا نہیں ہے۔ جو آپ نے آؤٹ لائن لکھنی ہے وہ فرضی نہیں لکھنی، بلکہ کیا کرنا ہے، آپ نے مکمل جملے لکھنے ہیں۔ مثلا ہم نے سائنس کے اوپر مضمون لکھنا ہے تو آپ کیا لکھیں گے کہ ہم سائنسی دور میں جی رہے ہیں، سائنس نے ہماری زندگی کو آسان بنا دیا ہے۔ یہ آپ کی پہلی آؤٹ لائن ہو گئی۔ اسی کو بنیاد بنا کے آپ پورا پیراگراف بنا سکتے ہیں کہ ہم سائنسی دور میں کیسے جی رہے ہیں، کتنا ایک انفلوئنس سائنس کا ہماری زندگیوں کے اوپر ہو چکا ہے، کتنا سائنس نے ہماری زندگیوں کو آسان بنا دیا ہے۔ دوسرا ہم کیا کریں گے کہ سائنس نے زندگی کے ہر شعبے میں سہولتیں پیدا کی ہیں۔ یہ آپ کا دوسری آؤٹ لائن ہوگی، پورا جملہ ہے، یہ آپ کا یوں سمجھیے کہ ٹاپک سینٹینس ہے۔ اسی کو بنیاد بنا کے آپ نے پورا پیراگراف بنانا ہے کہ ہماری زندگی کے مختلف شعبہ جات میں کس طرح سائنس نے اپنا عمل دخل کیا ہوا ہے۔ تیسرے پہ آپ کیا کریں گے کہ اس نے سفر، علاج، کاروبار، ان میں جو ہے سہولیات پیدا کی ہیں۔ اب تھوڑا سا اور آپ نے بات کو پھیلا دیا ہے کہ پہلے آپ نے شعبہ جات کے صرف نام لکھے تھے، اب آپ نے الگ الگ شعبہ جات کے بارے میں لکھنے کہ کاروبار میں کس کس جگہ پر استعمال ہو رہا ہے، زراعت میں کس کس جگہ پر استعمال ہو رہا ہے، تجارت میں کس کس جگہ استعمال ہو رہا ہے، سفر میں کس طرح استعمال ہو رہا ہے، یعنی آپ اس طرف تھوڑا سا لے کے جائیں گے۔ اگلا پوائنٹ آپ کیا لکھیں گے کہ سائنس نے توہم پرستی کا خاتمہ کیا ہے، حقیقت پسندی کو فروغ دیا ہے۔ یہ خوبصورت ہے، یہ معاشرے کے اوپر اثرات ہیں اس کے، یہ ہم لکھیں گے۔ اس کے اوپر آپ خوبصورت جملہ جو ہے پیراگراف بنا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کیا لکھیں گے کہ اس نے ہمارے تفریح کے جو طریقہ کار تھے، جو انداز تھے، وہ بدل دیے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا پہلے جائیں تو تفریح کے یہ انداز نہیں تھے جو اب ہیں، تو یہ سائنس کی بدولت نئے سے نئے تفریح کے ذرائع آپ کے پاس جو ہے وہ نئے سے نئے گیمز آئی ہیں، فلمیں، ڈرامے، سیریلز، اور میچ جو دنیا جہان کے کسی بھی کونے میں ہو رہا ہو وہ آپ کو دیکھنے کی سہولت مل جاتی ہے۔ تو یہ تفریح کے ذرائع جو ہیں وہ سائنس نے آپ کے لیے بڑھائے ہیں۔ تو ایک آپ یہ وہاں پر لکھیں گے کہ سائنس نے ہماری تفریح کے ذرائع بڑھا دیے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ سائنس نے ہمارے رہن سہن اور ہمارے کھانے پینے کے انداز بدل دیے ہیں۔ یہ آپ کا ایک آؤٹ لائن ہو جائے گی، اور اس کے اوپر آپ ایک جملہ لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، کنکلوژن کرنا ہے، اور سائنس کا جو کچھ آپ نے اس پورے مضمون کے اندر لکھا ہوگا اس کو مختصر کر کے جو ہے وہ لکھ دیں گے کہ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ اگر سائنس کے نقصانات کے بارے میں لکھنا ہوگا تو پھر ظاہر ہے آپ اسی آؤٹ لائن کے اندر کچھ چیزیں ایسی لکھ دیں گے کہ سائنس نے جو ہے وہ جنگوں کو تباہ کن بنا دیا ہے، ذرا بہت سارے ہتھیار بنے اور اس نے جنگوں کے معاملات کو بڑھا دیا، ایک نئی جو ہے وہ کشمکش پیدا کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ یا سائنس کے جو ہے وہ ماحول کے اوپر اثرات آپ لکھیں گے کہ سائنس کی ترقی نے ماحول کے اوپر بہت برا اثر ڈالا ہے، آپ اس حوالے سے بھی ایک آؤٹ لائن بنا کے ایک پیراگراف اس کا بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو کوشش کرنی ہے کہ آؤٹ لائن پورے جملے کی شکل میں ہو اور اسی کو آپ ٹاپک سینٹینس لے کر پورا پیراگراف بنائیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو آؤٹ لائن لکھنے کے حوالے سے کافی ساری چیزوں کا پتہ چل رہی ہو۔ اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ ضرور ہمیں کمنٹ کریں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے مسئلے کو حتی المقدور حد تک جو ہے وہ حل کیا جا سکے۔ والسلام۔